نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنا کر پیدا فرمایا، جسم اور روح۔ جسم اس ظاہری ڈھانچے کو کہتے ہیں جو عناصر اربعہ سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس کے ترکیبی عناصر ہیں۔ روح اس جسم کے اندر انتہائی فعال اور مؤثر جز ہے جو عالم امر سے آئی ہوئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اگر ہم دیکھیں تو انسانی جسم کی اپنی کچھ ضروریات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اور انسانی روح کے اپنے تقاضے اور اپنی ضروریات ہیں۔ مثلا انسان کو کھانا چاہیے، انسان کو گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام چاہیے، جسم کو علاج معالجے کے لیے دوا چاہیے، جسم کو صفائی ستھرائی کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ صابن ہے تو یہ شیمپو ہے تو یہ تولیہ ہے، یہ جسم کی ضروریات ہیں۔ اور یہ تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے تو یہ ضروریات بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ جبکہ روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو اطمینان نصیب ہو۔ یہ ٹینشن اور یہ بے سکونی اور یہ انزائٹی اور یہ جو تفکرات ہیں اور یہ ذہنی پریشانیاں ہیں، یہ اس روح کے لیے زہر قاتل کی مانند ہے۔ روح کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ آج کی انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو سکون کا متلاشی بھی ہے، لیکن سکون جہاں ہے وہاں یہ تلاش نہیں کر رہا، اور جہاں یہ تلاش کر رہا ہے وہاں سکون ہے نہیں۔ آپ حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کھانے کی کمی نہیں ہے، اچھے لباس کی کمی نہیں ہے، عالیشان مکانات اور بہترین گاڑیوں اور سواریوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی ہے وہ سکون کی کمی ہے کہ ہر بندہ سکون کے لیے بے قرار ہے، سکون کے لیے تڑپتا ہے، لیکن سکون مفقود اور عنقا بنا ہوا ہے۔ اب انسان کوشش تو کرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے اور پریشانیوں سے، بے سکونی سے مجھے چھٹکارا مل جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سکون ابھی تک انسان کو دستیاب نہیں ہے۔ چنانچہ آج کے انسان نے سکون پانے کے لیے عالیشان مکانات بلکہ محلات بنائے، لیکن سکون نہیں ملا۔ معیاری اور آرام دہ سواریوں کو ایجاد کر لیا، سکون نہیں ملا۔ پہننے کے لیے نت نئے ڈیزائن اور فیشن پر مبنی کپڑے تیار کروائے، لیکن سکون نہیں ملا۔ اور کھانے کے لیے قسم قسم کے فارمولے امپورٹ کر لیے کہ یہ ڈھاکا چکن ہے اور یہ رشین سلاد ہے اور یہ اٹالین پیزا ہے، یہ چائنیز چاول ہیں، یہ کابلی پلاؤ ہیں۔
کہاں کہاں سے ہم نے فارمولے امپورٹ کر لیے لیکن سکون نہیں ملا. پھر ہم نے سکون پانے کے لیے ناچ گانے اور رقص و سرود کی مجلسیں جمائی, سکون نہیں ملا. پھر ہم نے شراب شباب کباب کے دور چلائے, پھر بھی سکون نہیں ملا. انسان سوچ رہا ہے کہ وہ سکون جو میری ضرورت ہے وہ کہاں سے ملے گا. پھر کسی نے بتایا کہ چنیوٹ میں تو سکون ہے ہی نہیں, تم خواہ یہاں سکون تلاش کرتے ہو, جاؤ مری میں بڑے مزے ہیں. تو ہم مری گئے, وہاں ہم نے سکون تلاش کیا, پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ یہاں سے زیادہ پریشان ہیں. پھر ہم نے ناران کا غان کا رخ کر لیا, سوات کا رخ کر لیا, پتہ چلا کہ سکون وہاں بھی نہیں ہے. ہمیں کسی نے بتایا کہ اس پورے ملک میں سکون ہے ہی نہیں, اگر آپ کو سکون چاہیے تو دبئی چلے جائیں, وہاں بڑے مزے ہیں, بڑی عیاشیاں ہیں. ہم جب دبئی چلے تو دبئی میں پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. پھر کسی نے بتایا کہ نہیں, دبئی میں بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ یورپ چلے جائیں, آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, آپ برطانیہ چلے جائیں, وہاں ہر قسم کی آزادی ہے, جو چاہو کرو, جو چاہو کھاؤ, کوئی ممانعت نہیں, وہاں بڑے مزے ہیں. اور جب ہم وہاں چلے گئے سکون کی تلاش میں, وہ پتہ چلا کہ وہاں نفسیاتی امراض کے مریض یہاں سے کئی گنا زیادہ ہیں. یا اللہ, وہ سکون ہمیں کہاں ملے گا جو ہماری روح کی ضرورت ہے؟ ہماری جسم کی ضروریات تو آپ نے زمین سے پوری کر دیں اور ہمیں پوری دستیاب ہیں, وہ روح کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ برطانیہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آج کل وہ نفسیات کا ماہر ہے ڈاکٹر, اور وہ نفسیات کے مریضوں کا علاج کرتا ہے یا ذہنی امراض کا علاج کرتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم نے مریض چیک کروانا ہے, ہمیں ٹائم دے دیں, تو ہم 6 مہینے بعد کا ٹائم دیتے ہیں. 6 مہینے بعد کا ٹائم ان مریضوں کو ملتا ہے جو نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی ٹینشن اور انزائٹی میں پھنسے ہوتے ہیں. ان کے چیک اپ کے لیے 6 مہینے کے بعد کا وقت ڈاکٹروں سے ملتا ہے, کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس وقت ہی نہیں, وہ اتنے مصروف. ہمیں سکون نہیں ملا. اچھا یا اللہ, جسم تو نے پیدا کیا, اس کی ضروریات کا انتظام تو نے کر لیا, ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, انتظام وافر موجود ہے, ہمیں لباس کی ضرورت ہے, انتظام وافر موجود ہے, ہمیں گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام چاہیے تو ماشاءاللہ وافر انتظام ہے. لیکن روح کی ضرورت جو سکون ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہم تو تلاش کرتے کرتے تھک گئے لیکن وہ سکون ملتا نہیں ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا, تو اگلا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا, تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا 1 روپے کا سکہ گم ہو گیا ہے, میں وہ تلاش کر رہا ہوں. اب وہ آدمی بھی تلاش کرنے لگ گیا, اب تھوڑی سی جگہ تھی, دونوں تلاش کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی. اس بندے نے کہا کہ یار یہاں تو کوئی سکہ نہیں مل رہا, کسی اور جگہ پہ آپ سے گر گیا ہوگا, یہاں گرا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ ہاں گرا تو کمرے کے اندر ہے, گرا تو کمرے کے اندر ہے. تو پوچھا کہ خدا کے بندے پھر باہر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ کمرے میں اندھیرا ہے, کمرے میں حضرت نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس بندے کے کمرے میں اندھیرا تھا, تو جہاں سکہ پڑا ہوا تھا وہاں وہ تلاش نہیں کر رہا تھا, جہاں وہ تلاش کر رہا تھا وہاں تھا نہیں. ایسے ہی سکون ہمارے اپنے من میں ہوتا ہے, لیکن ہم باہر کی روشنیوں میں تلاش کرتے ہیں, اپنے من میں جھانکتے نہیں ہیں, کیونکہ من میں اندھیرا ہے. من میں اندھیرا ہے. اگر ہم اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمیں اپنا یہ سرمایہ, یہ گمشدہ متاع مل جائے گا. سکون ناپید ہے. ہم نے کہا اللہ ہمیں سکون چاہیے, سکون کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا
ابھی نہیں بلکہ 14 صدیاں پہلے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے تو کہا تھا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے جنت سے زمین پہ اتر جاؤ۔ اچھا پھر آپ جب زمین پہ جائیں گے تو آپ تو جنت کے مزے چاہیں گے، جنت کا سکون چاہیں گے، چونکہ جنت میں آپ نے بڑے سکون کا وقت گزارا ہے۔ پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے کچھ ہدایات آئیں گی، کچھ زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس بندے نے میری ان ہدایات کی پیروی کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ٹینشن فری زندگی، بے خوف زندگی، بے غم زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ان ہدایات کی پیروی کر لی۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، زمینی حقائق بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ جائیں عالیشان محلات اور مکانات میں رہنے والے اور مہینے میں لاکھوں نہیں کروڑوں کمانے والے، عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ان کا پتہ کر لیں، پتہ چلتا ہے کہ رات کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی، زیادہ پریشان۔ اور کسی مدرسے میں چلے جائیں جن بیچاروں کو کبھی کھانا اچھا ملتا ہے، کبھی کھانا کم معیار کا مل جاتا ہے، کبھی پورا مل جاتا ہے، کبھی پورا کھانا بھی نہیں ملتا، بجلی ہو پھر بھی نیند آ جاتی ہے، بجلی نہ ہو اور پھر بھی سکون اور اطمینان سے چٹائیوں پہ سو جاتے ہیں۔ سرہانہ مل گیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا پھر بھی اپنی کلائی کے اوپر سر رکھ کے میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ہوائی بات تو نہیں ہے، آپ آسانی سے کسی مدرسے میں جا کے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی دیکھیں، سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ٹینشن اور یہ انزائٹی اور یہ پریشانیاں اور یہ تفکرات، یہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا کر رکھی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ سکون چاہیے تو ان ہدایات کی پیروی کرے۔ سب سے پہلی بات، سکون پانے کے لیے زندگی میں آپ کو سکون چاہیے۔ کھانا تو آپ نے ماشاءاللہ مزے کا کھا لیا، صبح ناشتہ کیا ہوگا، دوپہر کا کھایا ہوگا، ابھی رات کا بھی کھا لیں گے، لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ کو سکون چاہیے تو پہلی چیز تجویز کے بجائے تفویض کی زندگی اختیار کر لیں۔ تجویز کی بجائے تفویض کی زندگی۔ میرے بھائیو، زندگی گزارنے کے دو انداز ہیں۔ ایک ہے تجویز کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو تجاویز پیش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے مکان چاہیے اور اتنے مرلے کا چاہیے اور اتنے بیڈ روم کا چاہیے اور فلاں سوسائٹی میں چاہیے، یہ ہے میری تجویز۔ مجھے شاب بیوی چاہیے، قد اتنا ہو اور بال ایسے ہوں تو رنگ ایسا ہو، عمر اتنی ہو، تعلیم اتنی ہو، اور ہم گویا کہ پورا اللہ تعالیٰ کو جیسے بندہ ریکوائرمنٹس کی پوری فہرست دے دیتا ہے کہ یہ میری ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ہے تجویز۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری تجویز کا پابند نہیں ہے، جب پابند نہیں ہے تو کبھی کبھار ہماری تجویز سے ہٹ کے کام ہو جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ مانگا تھا تو مجھے یہ چیز مل گئی، پریشان ہو جاتا۔ تجویز کی بجائے دوسرا طریقہ ہے تفویض۔ تفویض کا معنی ہے اپنے امور اللہ کے سپرد کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تفویض کی زندگی بڑے مزے کی زندگی ہے۔ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے مکان چاہیے، باقی جیسے تجھے پسند ویسے مجھے پسند۔ تجھے پتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، مجھے ملازمت چاہیے، جہاں تجھے پسند وہاں مجھے پسند۔ بس ٹینشن ختم۔ میرے اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ بس یہ تفویض کی زندگی ہے، اور تفویض کی زندگی بڑے مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ سکون ترک تمنا میں پا لیا میں نے، یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اکرم زکی صاحب کا شعر ہے، کمال کے اشعار پڑھتے تھے۔ سکون ترک تمنا میں پا لیا میں نے،
قدم اٹھے تھے کہ منزل کو جا لیا میں نے، وہ بس ترک تمنا ہی نہیں رہی، میرے اللہ جیسے تو میرے بارے میں فیصلے نازل کر دے مجھے پسند بس۔ پرانے زمانے میں ایک نیک آدمی گزرا ہے، بہلول دانا، بہلول تھے تو دانا، لیکن ان کی بعض باتیں ایسی ہوتی تھی کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی تو لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا آپ لوگ اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ اگلے بندے نے کہا بڑی بات کر دی، کائنات کا نظام تیری مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، اب جو اللہ کرتا ہے وہی میری مرضی ہے۔ بارش ہو تو میری مرضی بھی یہی ہے کہ بارش ہو، اللہ کہتا ہے کہ گرمی ہو، میری مرضی یہی ہے کہ گرمی ہو۔ میں نے تو تجویز چھوڑ دی ہے، سارے معاملات اللہ کی سپرد کر دی ہے۔ میرے بھائیو اصول یاد رکھیں کہ میں اپنی خیر اور اپنی شر کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے یہ دکان بہتر ہے یا وہ دکان بہتر ہے، یہ رشتہ بہتر ہے یا وہ رشتہ بہتر ہے۔ میرے بارے میں میرا اللہ جتنا جانتا ہے، میرے مستقبل کے بارے میں اتنا میں نہیں جانتا، اور جتنا میں اپنے بارے میں اپنے ساتھ محبت کرتا ہوں یا اپنے بارے میں خیرخواہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، میری خیر اور بھلائی بھی چاہتا ہے۔ اگر میں نے یہ بات دل میں بیٹھا دی پھر سمجھ لیں کہ ہم نے مطلب کو پا لیا کہ ہمارے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خیر پر مبنی ہے، وہ خیر پر مبنی ہے۔ تفویض، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو بس، اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ ہمارے فلاں عزیز کے پاس نئے ماڈل کی کار ہے، میرے پاس پرانی کار ہے، اس کو اتنی اچھی نوکری ملی ہے، مجھے اتنی اچھی نوکری نہیں ملی ہے، ان کو بڑا اچھا رشتہ مل گیا، ہمیں اتنا اچھا رشتہ نہیں ملا۔ یہ ساری سوالات جو دل و دماغ میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خیر پر مبنی ہے۔ مرزا غالب ایک شاعر گزرا ہے، بیچارہ ویسے تو وہ دین سے دور تھا، پتہ نہیں کس عقیدے کا تھا، لیکن اس نے بعض اشعار بڑے کمال کے پڑھے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس یار نے جس حال میں رکھا وہی حال اچھا ہے۔ آدھی ٹینشن ختم، آدھی پریشانیاں ختم اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا۔ تفویض کی زندگی اختیار کر لیں تجویز کی بجائے۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ مثبت سوچیں، اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں، حالات کے بارے میں مثبت سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں مثبت سوچیں، سکون مل جائے گا۔ میں بتاتا ہوں، ایک آدمی جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، خدا نخواستہ اس کا حادثہ ہو گیا، اور حادثہ ہوتی ہی اس کا یہ گھٹنا یہاں سے ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ میری ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی، اور میں نے کیا تھا، اور اللہ کو اسی کیا ملا کہ میری ٹانگ توڑ دی۔ ایک یہ سوچ ہے۔ ایک یہ سوچ ہے کہ 360 جوڑ ہیں اس جسم میں، اللہ نے 359 جوڑوں کو بچا لیا، صرف ایک جوڑ کا نقصان ہو گیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ مردہ اور جو میت کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے لیے تھیلیاں اکٹھی کرنی پڑتی ہے، تھیلی میں ان جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے مجھے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ کیوں بندہ مثبت نہیں سوچتا؟ وہ ایک نیک آدمی کہیں جا رہا تھا، گلی میں سے کسی نے اوپر سے راکھ پھینکی تو سارے کپڑے گندے ہو گئے، بالوں میں راکھ پھنس گئی، کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت کپڑے سارے گندے ہو گئے، بالوں میں راکھ پھنس گئی، پگڑی کے اوپر راکھ گھر گئی، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ فرمایا کہ وہ سر جو آگ برسائے جانے کا مستحق تھا، اللہ نے راکھ پر اکتفا کر لیا، تو میں الحمدللہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ مثبت سوچ،
اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ، اس سے بھی بڑی مصیبت آ سکتی تھی، اس سے بھی بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ بڑے نقصان سے بچا لیا، چھوٹے نقصان پہ اکتفا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، ایک تو یہ کہ تجویز کی بجائے تفویض کی زندگی اختیار کر لیں، دوسرا یہ کہ مثبت سوچیں، حالات کے بارے میں مثبت سوچیں اور اپنے اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں مثبت سوچیں۔ تیسری بات کہ زیادہ باخبر بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو بندہ زیادہ باخبر ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، جو کم باخبر ہوتا ہے وہ کم پریشان ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری اس معاشرے میں بعض لوگوں کو شوق ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں ایک خبر ایسی آ جاتی ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ خبر آ گئی، پھر بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور بندہ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ مجھے بچا لے۔ خدا نخواستہ کسی بچی کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ ہو گیا، اب درندگی کا مظاہرے والی خبر آ گئی تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہماری اس معاشرے پہ رحم کرے، اللہ تعالی ہماری عزتوں کو بچائے، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا پہ، پھر یہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ تحقیق کرتے ہیں اور خبریں آتی ہیں، کوئی تجزیے آتے رہتے ہیں، نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ۔ ہوتا کیا ہے یوٹیوب والے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے جھوٹی باتیں مزید شامل کرتے رہتے، نئے انکشافات، نئے انکشافات میں بندہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے دل و دماغ پر اس کا منفی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ موازنہ کر لیں، وہ لوگ جو دنیا کی خبروں سے بے خبر ہوتے ہیں وہ رات کو آرام اور سکون سے سو جاتے ہیں، جو ہر خبر پہ نظر رکھتے ہیں اور ہر خبر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رات کو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ خبریں پڑھنی شروع کر دی تو میرے سامنے ایک خبر آئی کہ فلاں جگہ بندہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ پہ بچی کی عزت لوٹ لی گئی، فلاں جگہ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ بن گیا، فلاں جگہ۔ یہ خبر جب آپ پڑھتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ گزر گئی، بلکہ وہ دماغ میں جگہ پکڑتی ہے، وہ خبر دماغ میں جگہ پکڑتی ہے، اور جب مسلسل اس طرح کی خبریں ہمارے دماغ پہ آ رہی ہوتی ہیں، آخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ واقعی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ضرورت کیا ہے ہر خبر پہ نظر رکھنا اور ہر خبر سے باخبر ہونا۔ جو جتنا زیادہ باخبر ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تجھے علم نہیں ہے ان کی پیچھے نہ پڑو، ان کی پیچھے نہ پڑو۔ جو خبریں اللہ نے آپ سے مستور رکھی ہیں اب ان کی کھوج میں نہ پڑو، کھوج میں پڑ گئے اس کا ضرور منفی اثر پڑے گا۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان باتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں تو پھر آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، ان سے کبھی کسی کو خیر نہیں ملی، ہمیشہ کے لیے پریشان کن خبریں ملتی ہیں، اور یہی پریشانیاں بڑھتے بڑھتے آخر کار بندے کو مستقل طور پہ سکون سے محروم کر دیتی ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ باخبر زیادہ پریشان۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے پرندوں کی بولی کا علم عطا کر دے اور جانوروں کی بولی کا علم عطا کر دے۔ بار بار دعائیں مانگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا، پرندوں کی بولی اور جانوروں کی بولی۔ اب اس نے گھر میں ایک کتا پالا ہوا تھا، ایک مرغا تھا، کچھ جانور بھی تھے۔ تو صبح کے وقت اس نے کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پھینکا تو مرغا ادھر سے جھپٹ پڑا اور روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور چھلانگ لگائی اور دیوار کے اوپر بیٹھ گیا، اور کتا نیچے دیکھتا رہ گیا۔ کتے نے کہا کہ او خدا کے بندے، میں پوری رات جاگتا رہا، میں پہرا دیتا رہا، اب میں نے سونا ہے، آرام کرنا ہے، مالک نے میرے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا اور تو نے وہ مجھ سے اٹھا لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو مرغ نے کہا کہ روٹی تو تمہاری روزی ہے نہیں، یہ روٹی تو ہم نے کھانے ہوتی ہے، تیری روزی تو گوشت ہے، تو گوشت مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو مرغ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آج ہماری اس مالک کا گدھا مرے گا
اور پھر گدھے کا کیا کرنا ہوتا ہے تو کہیں باہر پھینک دیں گے، پھر تیرے لیے پورا ہفتہ بہترین گوشت کا انتظام ہو جائے گا، مزے لے لے کے کھاتے رہو۔ اب مالک نے جب یہ خبر سنی تو اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا گدھا مرنے والا ہے، تو اس نے فوراً گدھا کھولا اور سیدھا منڈی لے کے چلا گیا اور منڈی میں بیچ ڈالا۔ بڑا خوش تھا کہ دیکھیں مجھے پرندوں کی اور جانوروں کی بولی کا علم مل گیا، اس لیے میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نقصان سے بچ گیا۔ اگلی صبح کو اس نے پھر کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پھینکا، پھر مرغا جپٹ پڑا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دیوار پہ چڑھ گیا۔ چنانچہ کتے نے پھر وہی شکوہ کیا کہ میں نے سونا ہوتا ہے، اس وقت پوری رات میں جاگتا رہا، مجھے روٹی کھانے دیتے، تجھے بعد میں مل جاتی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہونا، روٹی تیری غذا ہے ہی نہیں، تیری غذا تو ہے گوشت۔ آج ہمارے مالک کا وہ گھوڑا مرنے والا ہے، وہ گھوڑا جب مرے گا تو بہت سارا گوشت ہوگا، تو پھر تو کھاتا رہا۔ اچھا جب مالک نے یہ بات سنی، مالک نے سوچا کہ چلو گھوڑا بیچنا ہے، اس نے فوراً گھوڑا کھول دیا اور لے کے چلا گیا، بیچ دیا، بڑا مطمئن ہو گیا کہ میں نقصان سے بچ گیا۔ اگلے دن پھر اس طرح مسئلہ بن گیا تو مرغے نے پھر ایک خبر سنائی کہ آج ہمارے مالک کا اونٹ مرنے والا ہے، آج تو بہت سارا گوشت ہوگا، فکر نہ کریں۔ مالک نے فوراً اونٹ کھول دیا اور منڈی لے کے چلا گیا اور چلا جا کے وہاں بیچ دیا، بڑا مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن جب دوبارہ اس طرح کا معرکہ ہوا اور کتے نے پھر شکایت کر لی تو مرغے نے کہا کہ فکر نہ کریں، آج ہمارا مالک مرنے والا ہے، مہمان آئیں گے، کھانے پکیں گے اور پھر تجھے کھانے ملیں گے، گوشت کی ہڈیاں ملیں گی، مزے کی زندگی گزارو، چند دن تک مسلسل کھانے پکتے رہیں گے۔ پھر مالک پریشان ہو گیا، بھاگا بھاگا کسی نیک بندے کے پاس چلا گیا کہ اب کیا بنے گا۔ نیک بندے نے کہا کہ خدا کے بندے، تمہارے گھر میں ایک جان جانے والی تھی، اگر تجھے اس بات کا پتہ نہ ہوتا وہ گدھے کی جان چلی جاتی، تم باقی بچ جاتے۔ چلو گدھا تو بچ گیا تو گھوڑے کی جان چلی جاتی، تم بچ جاتے، وہ بھی تو نے نہیں کیا، تو اونٹ کی جان چلی جاتی۔ جب تو نے سب کی جان بچائی، آخر کسی کی جان تو جانی ہی تھی، لہٰذا وہ تیری جان اب جانے والی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ بے خبر ہوتا تو گدھے کی قربانی ہو جاتی، گدھا مر جاتا، کام سمٹ جاتا، لیکن یہ باخبر تھا۔ زیادہ باخبر زیادہ پریشان، کم باخبر کم پریشان۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کھوج لگانے سے منع کر دیا ہے، ہمیں تجسس سے منع کر دیا۔ ہمارا مدرسہ ہے، مدرسے میں موبائل پر پابندی ہے، سخت پابندی ہے، لیکن مدرسوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ محتمم صاحب نے کچھ لڑکے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو محتمم صاحب کو اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس موبائل ہے، فلاں لڑکا وہ دیر سے آتا ہے، فلاں لڑکا یہ غلطی کرتا ہے۔ وہ ادارے کے انتظام و انصرام کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایسے بندے محتممین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی کئی مرتبہ استاد کہہ دیتے، میں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مدرسے میں کسی بندے کو تجسس کے لیے رکھ لیں کہ آپ نے ذرا دیکھنا ہے کس لڑکے کے پاس موبائل ہے، کسی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ میں طلباء کے ساتھ مذاق کرتا رہتا ہوں کہ تم داؤ لگاؤ، میں بھی داؤ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کا داؤ چل جاتا ہے۔ تم موبائل استعمال کرو گے، جیب سے تو نکالو گے نا، بکسے سے تو نکالو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ مقصد یہ ہے کہ تجسس نہیں، تجسس کو شریعت نے ناپسند کر دیا۔ جن خبروں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے وہ چھپی رہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ سفر سے واپس آ رہا ہو فلا یترک اہلہ لیلا، جب کوئی بندہ سفر سے آ رہا ہو پہلے سے گھر والوں کو بتایا ہو کہ میں نے فلاں شام کو آنا ہے، فلاں تاریخ کو آنا ہے، پھر تو اچھی بات ہے کہ پہلے سے بتایا ہے۔ اگر پہلے سے بتایا نہیں ہے تو اچانک گھر میں چھاپا مار کے داخل نہ ہو۔ لا یترک اہلہ لیلا، اپنے گھر میں چھاپا مار کے داخل نہ ہو۔ چھاپا اس لیے نہ ماریں کہ کہیں نہ کہیں کمی ہوگی۔ اگر آپ اچانک داخل ہو گئے، ممکن ہے کہ گھر کا سامان بکھرا ہوا پڑا ہے، تو بیڈ شیٹ میلا ہے، تو برتن ٹھیک نہیں رکھے ہوئے، فلاں مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ ظاہری بات ہے کہ غصہ کریں گے کہ میری غیر موجودگی میں تو نے گھر کا کیا حشر کر رکھا ہے۔ یہ تو میں مہذب بات کرتا ہوں کہ چھاپا نہ مارے، اس طرح کی غلطیاں برآمد نہ ہو جائیں۔ کئی مرتبہ اس سے بھی بڑے سنگین مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ خاوند اچانک جلدی آ جاتا ہے۔ وہ کہیں پہ خاوند دفتر سے آیا کرتا تھا شام کو 5 بجے، ایک دن 2 بجے آیا،
تو 2 بجے گھر میں اجنبی مرد کو پکڑ لیا. جب مرد کو پکڑ لیا تو خاوند نے بیوی پر غصہ کر دیا کہ تو مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور اس نے کہا کہ دھوکہ میں دے رہی تھی لیکن تو مجھ سے بڑا دھوکہ دے رہا تھا کہ تو نے بتایا تھا 5 بجے کا وقت اور 2 بجے آ گیا. اگر تو 5 بجے آتا تو یہ مسائل پیش نہ آتے, لیکن تو 2 بجے آ گیا اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ رات کو اچانک چھاپا مار کے گھر میں داخل نہ ہو. ممکن ہے کہ مسائل پڑ جائیں, گویا کہ جس چیز کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ چھپ کے رہے. اور اگر بالفرض کوئی غلط چیز سامنے نہ بھی آئی, بیوی پھر بھی پریشان ہوگی کہ یہ جو خاوند اچانک چھاپا مارتا ہے, لگتا یہ ہے کہ اس کا میرے اوپر وہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, یقین نہیں ہے, اس لیے وہ اچانک چھاپے مارنے کی کوشش کرتا ہے. گھر کے حالات تلخ ہو جائیں گے, کڑوے ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہ کر. بیویوں کی بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ کھوج لگا رہی ہوتی ہے کہ میرا خاوند کس سے باتیں کرتا ہے. باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے اور کان مکمل کمرے کی طرف ہوتے ہیں کہ میرا خاوند کس کے ساتھ فون پہ بات کرتا ہے. پھر اگر وہ بات کر کے کبھی مسکرا پڑتا ہے تو بس پھر یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہا تھا. ہمارے حضرت جی کے ایک خلیفہ صاحب ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کہیں سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کیا تو میرا شاگرد تھا, وہ مولوی صاحب تھا. تو میں نے کہا مولوی صاحب کیا حال ہے؟ اب وہ میرا شاگرد تھا, عالم تھا, تو میں نے کہا مولوی صاحب کیا حال ہے؟ تو میری بیوی نے بعد میں مجھے کہا کہ آواز تو کسی لڑکی کی لگ رہی تھی. آواز تو کسی لڑکی کی لگ رہی تھی. آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب, یعنی خواتین بیچاریوں کی یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا فون چیک کرنا ہے, میسج کہاں سے آ رہے ہیں, فون میں تصویریں کس کی موجود ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, وہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چھپایا ہوا ہے تم بھی چھپا کے رکھو, اور جو چیزیں اللہ نے کھولے رکھی ہیں تم بھی کھولے رکھو. یہ پریشانی کا باعث. اور سکون پانے کے لیے اگلی چیز وہ اپنا ازدواجی زندگی کی خوشیاں ہیں. ازدواجی زندگی, کامیاب ازدواجی زندگی بندے کی ٹینشن کا خاتمہ کر دیتی ہے, اور پریشان کن ازدواجی زندگی بندے کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, وہ اللہ جس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں کہ تم ان بیویوں کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, وہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے بیوی پیدا کر دی تاکہ وہ سکون پالے. اب گویا کہ بیوی کا وجود سکون کا باعث. جو لوگ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں, کچھ وقت تک تو وہ ٹھیک رہتے ہیں, آخر کار یہ دنیا کی پریشانیاں اور یہ ٹینشنیں اس کی ہمت کو ختم کر دیتی ہیں اور ہمت جواب دے جاتی ہے. اور جس بندے کی اپنی گھریلو زندگی اچھی ہوتی ہے, خوشگوار ہوتی ہے, یہ خوشگوار ازدواجی زندگی بندے کے سکون اور اطمینان کو قائم رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ازدواجی زندگی کے ایسے اصول اور ضابطے بتائے ہیں کہ جن ضابطوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے, گھر سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. میرے بھائیو, کوئی بندہ 10 گھنٹے باہر کام کرتا ہے, 12 گھنٹے کام کرتا ہے, 12 گھنٹے دھکے کھانے کے بعد تھکا ماندہ, پریشانیوں سے بوجھل, جب وہ گھر لوٹ کے آتا ہے بس گھر میں داخل ہوتا ہے, چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے, ابو آ گئے ابو آ گئے, بس بندہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے تو گویا کہ 25% پریشانی تو ختم ہو گئی. پھر بندہ اپنے کمرے میں جا کے بیوی کو سلام کرتا ہے, بیوی مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیتی ہے, تھوڑی سی پیار محبت کی باتیں ہو جاتی ہیں, 25% تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر بندہ اپنے والد کے کمرے میں جاتا ہے, اس کی چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھ کے ان سے کچھ بات چیت کر لیتا ہے, خیر خیریت پوچھ لیتا ہے, پھر بندے کی 25% پریشانی ختم ہو گئی. پھر اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے, پاؤں دبا لیتا ہے, امی بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر لیتی ہے, بندہ پورے دن کی تھکاوٹ اور
परेशानियों को काफूर कर देता है, सुकून और इत्मीनान के साथ घर में वक्त गुजारता है। ये घर की जिंदगी अच्छी बनाए मेरे भाइयों। अक्सर लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। घरेलू जिंदगी टेंशनों वाली होती है, परेशानियों वाली होती। मियाँ बीवी आपस में सर्द जंग चल रही होती है, एक दूसरे के साथ हर वक्त मुकाबले की कैफियत में होते हैं, कौन जीता कौन हारा, पूरी जिंदगी इस तरह गुजरती है। ये नहीं, बाहर की टेंशन है कभी भी बंदे को खोखला नहीं कर सकती अगर बंदे के अपने घर की जिंदगी खुशगवार हो और महफूज और मजबूत हो। और अगर अंदर घर की जिंदगी नाखुशगवार है तो बाहर की परेशानियां बंदे पर जल्दी असर अंदाज हो जाती हैं। लिहाजा मर्द हजरात को चाहिए कि पूरी कोशिश करें कि घर में टेंशन को न आने दें, घरेलू जिंदगी में परेशानी को न आने दें, सुकून और इत्मीनान के साथ गुजारें। खवातीन हैं नहीं, खवातीन को भी चाहिए कि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि मेरे खामन ने घर से 12 घंटे गुजारे हैं, वहाँ उन्होंने अय्याशी नहीं की है, वहाँ मज़े नहीं किए हैं। 12 घंटे उसने जापानी मशीन की तरह भाग भाग के काम किया है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त की है, तलखी तुर्शी बर्दाश्त की है। लिहाजा अगर आप चाहती हैं कि आपका खावंद पुरसुकून रहे तो जब वो खावंद आए तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मेरे खावंद ने 12 घंटे मेरी खातिर गर्मी या सर्दी में गुजारे हैं। घर में आके मुस्करा के उसका इस्तकबाल करें। उसने 12 घंटे बाहर गुजारे हैं, 12 घंटे घर में गुजारने हैं, ये 12 घंटे उनको सुकून पहुंचाएं, 12 घंटे उसको टेंशन न दे। बाहर भी टेंशन, घर के अंदर भी टेंशन, तो कब तक बंदा इन टेंशनों का मुकाबला करता रहेगा। खवातीन को चाहिए कि अपने घर की ज़िंदगी को खुशगवार बनाए। मर्द हजरात की हिम्मत भी सही रहेगी, सेहत भी सही रहेगी, काम भी सही रहेगा, कारोबार भी सही रहेगा। वरना ये घर की टेंशन है फिर कारोबार पर भी असरअंदाज होती हैं, बाहर के दफ्तर और मुलाजमत पर भी असरअंदाज हो जाती हैं। और अगली चीज़ जो सुकून का बायस है वो रात की नींद है। जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम रात में सुकून पालो। जअल लैला सकाना, अल्लाह ने रात को सुकून का बायस बना दिया। जो लोग रात के वक़्त भरपूर नींद लेते हैं, खूब सोते हैं रात में, तो वो दिन की थकावटें और दिन की टेंशनें उस पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जो लोग रात को सोते नहीं हैं, डॉक्टर हजरात अगर मौजूद हैं उनको पता है कि यह रात की नींद किसी बंदे की सेहत के लिए, ज़हनी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है। अगरचे बंदा रात को थोड़ा भी सो जाए, ये थोड़ी नींद भी दिन की ज़्यादा नींद से ज़्यादा मुफीद साबित होती है। आज ये बड़ा मसला बना हुआ है कि रात 1 बजे तक जागने का मामूल बना हुआ है, लोगों ने इसको फैशन बनाया हुआ है, बड़े फ़ख्रियत तौर पे कहते हैं हमारे यहाँ तो रात 1 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी रात को 1 बजे सोते हैं। गोया कि वो समझते हैं कि इस तरह करके हम बड़े तरक्की याफ्ता कहलाए जाएंगे। हालांकि तरक्की याफ्ता इस तरह नहीं होते, अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि जब कोई बंदा रात को इशा के बाद फौरन सोता है तो इशा के बाद से लेकर रात 11 बजे तक सोने की हालत में जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो बाद में बंदे की सेहत पर ज़बरदस्त असर डालते हैं, मुस्बत असर डालते हैं। और ये इशा के बाद से लेकर 11 बजे तक अगर कोई बंदा न सोए तो बाद में देर तक भी सोया रहे, वो हार्मोन्स पैदा नहीं होते जो सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा रात का सोना आप इसका मामूल बनाएं, ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद सोना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ईशा से पहले सोने को नापसंद करते थे, ईशा के बाद जागने को नापसंद करते थे। ईशा के बाद फ़ौरन सोना चाहिए, सुबह सवेरे जल्दी जागना चाहिए। जब रात की नींद बंदे की पूरी हो जाए फिर दिन की थकावटें, दिन की परेशानियां बंदे को ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन अगर रात की नींद पूरी ना हो, बेशक बंदा दिन को बहुत ज़्यादा भी सो जाए, उसके मनफी असरात पड़ते हैं। आप लोग आज नहीं देखते, अक्सर लोगों की दिलो दिमाग में, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ चुका है। चिड़चिड़, नौजवान
راتوں کو پوری پوری رات فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، مزاج میں اتنا چڑچڑاپن، جذباتی پن، کسی وقت ناراض ہو گئے تو والد کو قتل کر دیا، پتہ چلا کہ نوجوان نے والدہ کو قتل کر دیا، نوجوان نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ اس حد تک پریشان کن بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ راتوں کو جلدی لوگ سوتے نہیں ہیں، اس لیے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو رات کو جلدی سویا کریں، یہ بھی سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اگلی چیز قرآن پاک کی تلاوت، یہ بہترین نسخہ ہے، یہ نیند آور گولیوں کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا فی بیت من بیوت اللہ تعالی یقرؤون القرآن ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ جب لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا مذاکرہ کرتے ہیں، ان پر سکون اترتا ہے، ان پر سکون اترتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے سکون اترتا ہے۔ رات کو کروٹیں لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہے، تو آپ رات کو سوتے سوتے لیٹے لیٹے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ سورۃ یاسین یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، سورۃ الملک یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آدھی سورت ابھی نہیں پڑھی ہوگی، نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے، سکون کی نیند سو جائیں گے۔ رات کو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سکون کی نیند سو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اگر دلوں میں اطمینان چاہیے تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ اللہ کا ذکر ٹینشنوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ میں تو روزانہ سبحان اللہ اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں، لیکن میری تو پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں پریشانی دل میں ہوتی ہے، پریشانی دل میں ہوتی ہے، اور ذکر آپ زبان سے کرتے ہیں تو جہاں زخم ہے وہاں مرہم نہیں لگا رہے، جہاں مرہم لگ رہا ہے وہاں زخم نہیں ہے، تو زخم کیسے ٹھیک ہوگا؟ دل پریشان ہے تو دل میں اللہ کو یاد کریں، اور دل کی یاد جس کو ہم ذکر قلبی کہتے ہیں، یہ اللہ والے اپنے مریدین اور متوسلین کو بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مریدین، اپنے مشائخ سے رابطہ کریں، جو وہ ذکر قلبی بتاتے ہیں اسی ذکر کا اہتمام کریں، دلوں کو سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، دلوں، اللہ کی یاد کے ساتھ دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اطمینان کا باعث ہے۔ اور اگلی چیز اللہ والوں کا وجود، یہ بھی سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، بے خوف زندگی ہوتی ہے، بے غم زندگی ہوتی ہے۔ ہم کبھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ، یقین کریں آپ بھی اپنے دل میں سکون محسوس کریں گے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ والوں کے دل کا سکون ہمارے دلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ میرے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس سکون کی صرف زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے تمام پریشان حال لوگوں میں وہ زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے، کوئی بندہ پریشان نہیں رہے گا۔ اتنا سکون ہوتا ہے اللہ کے اولیاء کے دلوں میں۔ ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی مجلس میں بیٹھ کے سکون مل جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا میرے ساتھ، کسی پریشان بندے کے پاس بیٹھیں گے تھوڑی دیر بعد خود بندہ اپنے دل میں پریشانی محسوس کرتا ہے، کسی پرسکون بندے کے پاس بیٹھیں گے اپنے دل میں سکون محسوس کریں گے۔ بلکہ یہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں ان مقامات میں سکون ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے جو بقایا جات ہوتے ہیں ان بقایا جات میں بھی سکون ہوتا ہے۔
क़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुछ बकायाजात थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की कुछ चीज़ें थीं जो बची हुई थीं, जैसे कि हमारे घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कपड़े इस्तेमाल हुए, टोपी है, इस तरह बकायाजात कुछ चीज़ें थीं, वो बक्से में बंद हैं। वो जब बक्सा तुम्हारे पास आएगा, फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की जानिब से इत्मीनान है। ये अल्लाह वालों के जो बकायाजात होते हैं इनमें भी सुकून होता है, तो अल्लाह वालों का वजूद भी सुकून का बाइस होता है। ये चंद एक चीज़ें हो गई। हमें अगर सुकून चाहिए तो इन चीज़ों का एहतिमाम करें। मेरे भाइयों, पहली बात ये कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं ये इनमें सुकून है ही नहीं। अच्छे कपड़ों में सुकून नहीं, अच्छे खाने में सुकून नहीं, अच्छे महल्लात में सुकून नहीं। सुकून जहाँ है वहाँ हम तलाश करें, और वो सुकून दिल में होता है। कैसे मिलेगा? दीन पर अमल करने से मिलेगा। और उसके लिए मैंने चंद तरीके बता दिए कि तजवीज़ की बजाय तफवीज़ का रास्ता इख्तियार कर लें। दूसरा ये कि मुस्बत सोचें, और तीसरा ये कि ज़्यादा बाखबर बनने की कोशिश न करें। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुकुम। इज्तिनाब करें। इसके बाद अपनी अज़दिवाजी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, टेंशनों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद रात की नींद पूरी कर लिया करें, टेंशनों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह के नाम में, अल्लाह की ज़िक्र में सुकून है, अल्लाह के कलाम में सुकून है, अल्लाह वालों के वजूद में सुकून है। इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे, ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। टेंशन, परेशानियाँ, एंजाइटी और ये तवहुमात ये हमारा पीछा छोड़ जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।